MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ درمیانی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کا نگران بنایا، کہا کہ دیکھو ہم سفر کرتے ہوئے تھکے ہوئے ہم سو جائیں گے، فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری عباد بن بشر رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، کہا کہ تمہیں صبح میں جگانا ہے۔ یہ دو جاگ رہے تھے، سارے صحابہ سو رہے تھے، تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ خامخواہ کیوں جاگوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تہجد کا وقت ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ، آج ہماری نمازیں اور صحابہ کی نمازوں میں کیا فرق تھا؟ نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے دور سے تیر چھوڑتا ہے اور وہ تیر سیدھے جا کے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں پیوست ہوتا ہے، اور قرآن جاری کیے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دشمن کو یقین نہیں ہوتا کہ انسان ہی کوئی درخت ہے، پھر ایک اور تیر چھوڑا اور تیر سیدھے آ کے پیر میں پیوست ہو گئے، پھر بھی تلاوت جاری ہے، نماز جاری ہے۔ پھر دشمن کو یقین نہیں آیا، تیسرا تیر بھی چھوڑا، وہ تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا۔ اللہ، ہماری نماز میں مچھر کاٹ دے، نماز کی حالت میں مچھر کو جب تک ہم نہیں مارتے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، وہ کیا عظیم کرتے۔ تہجد کا موقع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے قدم رک گئے، ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سننے لگے، یہاں تک کہ جب سیر ہوئے تو آگے بڑھ گئے۔ صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ ابو موسیٰ کل رات کیا بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کیا ماحول تھا، جی چاہتا تھا کہ اور سنتا جاؤں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ سن رہے تھے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تھے لقد حبرتہ لک تحبیرا، اے اللہ کے نبی اس سے بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں، اگر آپ سنتے ہیں مجھے معلوم ہوتا تو اور اچھا میں پڑھتا، تاکہ آپ کی دعائیں لوں، ریاکاری نہیں ہے۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، پیارے نبی نے کہا کہ ابو موسیٰ آپ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی ہے۔ کتنا پیارا ماحول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہلکی سی آواز آ رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر رہے ہیں، بڑے زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو بلایا، کیا عمر کیا بات ہے، بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی سوتے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ابو بکر سے کہا کہ بہت ہلکا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ جس ذات کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو جو ہے میرے دل کی بھید کو بھی جانتی ہے، اس لیے میں ہلکا پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا بڑھائیے، عمر اپنی آواز کو تھوڑا کم کیجیے۔ آپ تاریخ پڑھیے، 50 سالہ قلیل سی مدت میں صحابہ نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ یہ فتح کرنا کیسے ممکن تھا؟ قرآن ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو تھاما، قرآن کی باتوں پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں عروج عطا کیا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا. وہ مقصد سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے یہ عظیم کائنات بنائی ہے اور اس عظیم کائنات میں انسان اور جنات کو بسایا ہے اس لیے کہ سارے کی سارے میری ہی عبادت کریں. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ المزمل کی ابتدائی آیتیں، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں ابتدائی آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہا کہ اے پیغمبر اٹھیے، اب جو ہے سری دعوت نہیں ہے، علی الاعلان، اللہ کا پیغام لوگوں تک سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، توحید پر آ جاؤ، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ. تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، بس توحید پہ آ جاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چلنے لگے، اور کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہے، کسی نے کہا کہ مجنون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں ان کے جملوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کی حرکتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. کرنا کیا ہے؟ مخلوق کی جانب سے تکلیف مل رہی ہے، مخلوق کی جانب سے آپ کو آزمائشیں آ رہی ہیں، خالق سے جڑ جائیے. ان کے مقابلے کے لیے طاقت آزمانا نہیں ہے. دشمن آپ کے خلاف سازشیں چلتا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے مخلوق کی جانب سے تکلیفیں ہو، خالق سے جڑ جائیے. فسبح بحمد ربک، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور عمل کے راستے میں اس قدر استقامت دکھائیے، اس قدر استقامت دکھائیے، عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو یہ تعلیم دی گئی. کہا کہ مخلوق کی جانب سے اذیتیں پہنچ رہی ہے، خالق سے جڑنے کا حکم دیا گیا. آئیے ہم جانتے ہیں خالق سے
تعلق کو مضبوط کرنے کے ذرائع کیا ہیں، رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں ذکر کیا. سورۃ المدثر کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر. اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی تو دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہا کہ گھر والوں سے زمبیلونی زمبیلونی، کہا کہ مجھ پہ چادر اڑا دو. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر اٹھو. جو کام لے کے تم اٹھے ہو، جو دعوت لے کر تم اٹھے ہو، دعوت اللہ کا کام لے کر اٹھے ہو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جب تم یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہو تمہارے دشمن بھی ہوں گے، تمہارے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، تمہارے خلاف لوگ پروپیگنڈے بھی کریں گے. تمہیں کرنا کیا ہے؟ خالق سے جڑنا ہے. کیا راستہ ہے خالق سے جڑنے کا؟ پہلا راستہ یہ ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کہا کہ پیغمبر رات میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، آدھی رات پڑھیے یا کبھی آدھی رات سے کم پڑھیے یا آدھی رات سے کبھی زیادہ پڑھیے، لیکن تمہیں پڑھنا ہے تہجد کی نماز. جو تہجد کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی دوستی اس کی ہو جائے گی، اللہ کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے گا. دنیا والے تمہاری ہزار سازشیں کریں، اللہ جب آپ کا دوست بن جائے کس کی سازش کیا کرنے والی؟ تہجد پڑھنے کا حکم دیا. تو حضرات عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں. صحیح مسلم کی روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعلق باللہ کیسے مضبوط تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ سے کتنا گہرا رشتہ تھا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو. میرا جی بھی چاہ چلو میں بھی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھ لوں. آ کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. سورۃ البقرہ پڑھتے رہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے. 100 آیتیں پڑھے، 100 آیتوں کے بعد آگے بڑھ گئے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ شاید میں سوچا سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے. سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور سورۃ النساء سورہ نساء مکمل پڑھ لیا. پھر سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی. حدیث میں ترتیب یہی بتائی گئی، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے پڑھا. 3 سورے ایک رکعت میں پڑھی. اور آپ جانتے ہیں بڑی بڑی سورتیں اگر جز کے اعتبار سے ہم بات کریں 5.25 پارے. ہاں امام صاحب پارا بھی اگر رکعت میں پڑھ لے تراویح میں تو ہم جو ہے مسجدوں کے باہر کتنی جو ہے باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھے. اور پڑھنے کا انداز بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ جو ہے بہت سارے مساجد میں شبینہ کے نام پہ قرآن کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے، ان کی قرآن کی رفتار میں صرف یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے. اور قرآن بھی کس انداز سے پڑھ رہے تھے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور آیتوں سے وہ گزر رہا ہے، کہیں اللہ کا فضل کا ذکر ہوا ہے، مثلا آپ سورۃ النساء کی آیت پڑھ رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرو، تو وہاں آپ رک سکتے ہیں اور رک کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک. جنت کی آیتوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی آپ قرات روکیے، اللہ سے مانگیے اللہم انا نسألک الجنہ. جہنم کی آیتوں سے گزر رہے ہیں اللہم اجرنا من النار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات جاری رکھے، جہاں جنت کی آیتیں جنت کا سوال، جہاں جہنم کی آیتیں جہنم سے پناہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے ایسے قرآن کو پڑھ رہے تھے. اچھا اتنی بڑی رکعت، رکوع بھی کیسا؟ فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ. اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، قیام کے قریب آپ نے رکوع کیا. اللہ اتنا لمبا رکوع. ہم صرف سبحان ربی العظیم ہی دعا جانتے ہیں رکوع میں،
کتنی دعائیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں پڑھا ہے, اور سجدہ بھی کیسا, اور آپ کا سجدہ قریب قریب رکوع کی طرح. اتنی لمبی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے پڑھا ہو, جیسے کہ جو ہے منکرین حدیث کا قول ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کی صفت کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. تو حضرات, بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں پہلا پیغام یہ دیا, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تہجد کی نماز کو قائم کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں پوری رات گزار دیتے. مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, اس آیت پہ پہنچے, اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہا کہ اس آیت میں بتایا گیا کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے کہیں گے, اے اللہ, یہ سارے جو میری امتی ہیں یہ تیرے بندے, تو چاہے تو انہیں عذاب دے دے, چاہے تو انہیں چھوڑ دے, اور تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے, روتے رہے, پڑھتے رہے, روتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کہا کہ جبرائیل جائیے پوچھئے محمد سے کہ کیوں رو رہے ہیں, جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں. کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہو, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل, نہیں دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. اے جبرائیل, امتی امتی, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا, قیامت کے دن میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, جبکہ اللہ کو خوب معلوم تھا وہ کیا کہنے والے ہیں. بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو, اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ, ہم آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے, اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے آخرت کے. اللہ, تہجد کا یہ عالم تھا. سبحان اللہ. صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین راتوں میں اٹھتے تھے, راتوں کے شب بیدار تھے, دن ہو تو شہ سوار تھے, راتوں میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. کتنی مثالیں چاہیے صحابہ کی. سفر کے وقت میں انسان کتنا تھکا رہتا ہے. ایک دن کا واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سفر سے لوٹ رہے تھے. درمیانی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کا نگران بنایا. کہا کہ دیکھو, ہم سفر کرتے ہوئے تھکے ہوئے ہم سو جائیں گے, فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری عباد بن بشر رضی اللہ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سونپ دی. کہا کہ تمہیں صبح میں جگانا ہے. یہ 2 جاگ رہے تھے, سارے صحابہ سو رہے تھے. تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ خامخواہ کیوں جاگوں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں, تہجد کا وقت ہے. نماز پڑھ رہے تھے. اللہ, آج ہماری نمازیں اور صحابہ کی نمازوں میں کیا فرق تھا. نماز پڑھ رہے تھے, دشمن نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے دور سے تیر چھوڑتا ہے, اور وہ تیر سیدھے جا کے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں پیوست ہوتا ہے, اور قرآن جاری کیے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. پھر دشمن کو یقین نہیں ہوتا کہ انسان ہے کوئی درخت ہے, پھر ایک اور تیر چھوڑا اور تیر سیدھے آ کے پیر میں پیوست ہو گئے. پھر بھی تلاوت جاری ہے, نماز جاری ہے. پھر دشمن کو یقین نہیں آیا, تیسرا تیر بھی چھوڑا, وہ تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا. اللہ, ہماری نماز میں مچھر کاٹ دے, نماز کی حالت میں مچھر کو جب تک ہم نہیں مارتے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. پورے صحابہ کی نمازیں 3 تیر جو ہیں ان کے پیر میں پیوست ہو رہے ہیں. اللہ, نماز ختم کی, بازو میں اپنے ساتھی عمار بن یاسر کو اٹھایا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو زمین جو ہے خون سے لت پت ہو چکی ہے. کہا کہ اللہ کے بندے پہلے ہی کیوں نہیں جگایا. کہا کہ نہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا, اتنا مزہ مجھے مل رہا تھا, سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا, اتنی لذت مجھے مل رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ جان بھی چلی جائے پر نماز کی حالت میں چلی جائے. نماز کو جو اس سورے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا, یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس لیے نماز کو ختم کر.
تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، راتوں میں اٹھتے تھے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا کرتے تھے. یہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز میں وہ تلاوت کر رہے تھے، اچانک جو ہے ان کے بازو میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور بچہ بھی ان کا سو رہا تھا. اچانک گھوڑا حرکت کرنے لگا، وہ قرات کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رکائے، پھر قرات جاری کیا تو پھر گھوڑا حرکت کرنے لگا. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسی طرح قرات جاری رکھوں گا یہ گھوڑا جو ہے میرے بچے کو روند ڈالے گا، مار ڈالے گا. نماز ختم کر کے باہر آ کے دیکھتے ہیں آسمان سے ایک بادل زمین پہ آ رہا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی قندیلیں ہیں. جب ان کے دیکھنے کے بعد وہ بدلی جو نیچے آ رہی تھی اوپر چڑھنے لگی. صبح ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تلک الملائکۃ دنت لصوتک، کہا کہ اسید یہ آسمان کے سکینت والے فرشتے تھے، وہ تمہاری آواز کو سن کر آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ رہے تھے. اگر تم اپنی قرات کو ایسے ہی جاری رکھتے یہ زمین پہ آ جاتے اور معاشرے کے مدینے کے بچے فرشتوں کو دیکھ لیتے. اللہ تعلق، اللہ سے کتنا گہرا تعلق، کتنا مضبوط تعلق صحابہ کرام نے قائم کیا. یہ تمام واقعات بتا کے پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اتنا مضبوط تعلق تھا تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال رہی. بدر کی جنگ کو یاد کیجئے، 313 کہیے یا 319 مسلمان کہیے، اور مقابلے میں 1000 کی تعداد میں مشرکین آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھی ناقص تیاری. کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں. ناقص تیاری کے ساتھ مسلمان گئے لیکن اللہ سے مضبوط تعلق قائم کیا تھا. اور بدر کی وہ جنگ تھی حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ. سبحان اللہ. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا. یقین مانیے آج ہمارا تعلق اللہ سے اس سلسلے میں کہاں تک مضبوط ہے. سچ کہیے میرے بھائیو، آج مسلمانوں کا تعلق اللہ سے بہت کمزور بہت کمزور بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ تہجد کی نماز تو چھوڑو، فرائض کا ہم جائزہ لیتے، کتنے مسلمان ہیں فرائض کا اہتمام کرتے ہو. دیکھیے تو فجر کی نماز میں کتنے مصلی نماز کے لیے آتے ہیں، مسجدیں ویران پڑ جاتی ہیں. وہ مصلی جو رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہو، وہی محلہ ہو، کیا وجہ ہے کہ رمضان کے کیا ختم ہو گیا، پھر رمضان کے آنے تک جو ہے فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں نمازی نظر نہیں آتے. اللہ سے کمزور تعلق، وہ نماز جس کے بارے میں شریعت کیا فیصلہ دیتی ہے، کہا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. وہ نماز چھوڑتا ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قیامت کے دن آپ دنیا کے ہزاروں نیکیاں کر کے آئے، صدقہ کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، فلاں 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 کام کیے، وہ بعد میں پوچھا جائے گا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز میں تم کہاں تک کامیاب رہے. دنیا کے ہزاروں نیکیاں کر لی، نماز میں ایک سست تھے، نماز میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ کے سارے مراحل آخرت میں مشکل ہو جائیں. نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے کہا گیا من حافظ علیہا کانت لہ نور وبرہان ونجات یوم القیامہ. کہا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک دلیل دی جائے گی، ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلے گا، آخرت میں اسے نجات ملنے والی ہے. ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الله أكبر. قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف اس دنیا کی زمین کے اس دھرتی کے سب سے بڑے ظالم گزرے، بدترین انسان گزرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حشر کے میدان میں اللہ اس کے ساتھ اسے کھڑا کرے گا جو بے نمازی ہے، نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے. فرعون، قارون، حامان اس کے ساتھ اسے کھڑا کرے گا. ظالموں کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور ان کے بازو میں کون کھڑے گا؟ بے نمازی ہے.
نماز کے سلسلے میں سستی کرنے والا. اگر ہماری نماز اتنی کمزور ہو اللہ سے تعلق کہاں مضبوط ہوگا؟ پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اسی لیے تو مسلمان در بدر کے ٹھوکریں کھا رہی ہے، مسلمانوں پہ ذلت چھائی ہوئی ہے. اللہ سے جڑ جائیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی پہلے نماز کو یاد کرتے تھے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. کیا ہوا تیز چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہیں یہ ہوا جو ہے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے. آپ ذرا سوچئے میرے بھائیو، نماز کو ہم نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے، مرض الموت میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو گیا. کہا کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پر پانی اونڈیلا گیا، آپ پھر ہوش میں آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا. کہا کہ کیا میرے صحابہ نماز پڑھ لیے؟ کہا کہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی. پھر پانی اونڈیلا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اس طریقے سے 3 بار ہو رہے. بعد میں کہا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں. کہا کہ مرو، لوگوں حکم دو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز کے بارے میں کتنی سنجیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں. اور آپ کے آخری الفاظوں میں ایسے الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت کے لوگوں، آخرت میں نجات چاہتے ہو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، نماز سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. وہ نبی جس نے طائف کے میدان میں بد دعا نہ کی ہو، احد کے میدان میں آپ کو اتنا بڑا زخم پہنچا، بد دعا نہ کی ہو، آپ نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں آپ نے بد دعا کی. کیوں بد دعا کی پتہ ہے؟ آپ کی عصر کی نماز وقت سے ہٹ گئی. پیارے نبی نے کہا مل اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ پروردگارہ ان مشرکوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے میری ایک نماز وقت سے ہٹ گئی. تو میرے بھائیوں، نماز سے اپنے رشتے کو جوڑیے. بہت سارے لوگ روزی روٹی کے لیے نماز چھوڑ دیتے. ہاں، روزی روٹی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کہا کہ اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ جم جاؤ. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود تمہیں روزی دینے والے. نقطہ کیا معلوم ہوا؟ مفسرین نے بیان کیا یہاں نماز کے بعد روزی کا ذکر ہوا ہے، یعنی جس فیملی ممبر میں جو لوگ گھر والے سارے کے سارے نماز پڑھتے ہو، اللہ ان کی روزی روٹی کے مسئلے کو آسان کر دیتا ہے. باپ نماز پڑھا ہے، بیٹی بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، گھر میں سب نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں. کہاں سے برکت آئے گی؟ ادھر سے کماؤ گے، ادھر سے گواؤ گے. روزی روٹی کا تعلق نماز سے جوڑا گیا ہے. آپ کی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، نماز سے جڑ جائیے. اور دوسرا تعلق باللہ کا دوسرا اہم ذریعہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ذکر کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے پیغمبر یہ دنیا والوں کا مقابلہ آپ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرو، ذریعہ قرآن کو اپناؤ، قرآن کو ٹہر 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 کر پڑھو. ذرا سچ کہیں یہ قرآن مجید ہماری پوری زندگی کے مسائل کو بیان کرتی ہے. اسلاف اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے میرا من جب اللہ سے بات کرنا چاہتا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور جب میرا من چاہتا کہ اللہ کی بات کو سنوں تو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا. قرآن مجید اس دنیا کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، جو آدمی اس کو تھام لے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے نجات دینے والا ہے. ہمیں ہماری زندگیوں پہ غور کیجئے. دنیا کی ہر زبان ہمیں آتی ہے اور زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہزاروں کے روپے ہم خرچ کرتے ہیں. ہاں، اس حیثیت سے دیکھیں اس دنیا کے سب سے مظلوم ترین اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. ہمیں قرآن مجید پڑھنے پہلے نہیں آتا ہے بھی تو جیسے پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھتے ہم، جبکہ اس کائنات کے سب سے آسان کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. گھر کو کوئی لیٹر آتا ہے
وہ زبان پڑھنے نہیں آتی، 10 آدمیوں کے پاس پھرتے ہو، میرے گھر لیٹر آیا، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے بتائیے. ارے اللہ نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بتایا گیا ہے، اس کو جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے. بھائیو، قرآن مجید کا عظیم حق ہے، اس کو پڑھنا سیکھیے، پڑھنا سیکھیے. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو، جو پڑھے گا آخرت میں وہ سفارشی بن کے آنے والا ہے. خصوصاً سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی دن میدان محشر میں سایبان کی طرح یہ 2 سورے آنے والے، یا پرندوں کے جھنڈ کے مانند آنے والے جو تمہارے حق میں سفارشی بننے والے. پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ خود پڑھنے کی کوشش کریں. جس کو پڑھنے نہیں آتا ہے مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دے، سننے کی کوشش کریں. جیسے قرآن مجید پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے. دنیا کی کتنے مشہور قراء کی قراتیں سننے کی کوشش کیجیے، ایک ایک حرف پہ آپ کو بے شمار نیکیاں ملنے والی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ اے عبداللہ قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں پڑھوں؟ کہا کہ اے عبداللہ جیسے مجھے پڑھنا پسند ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سنوں قرآن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ النساء کی تلاوت کیے، وہ سر نیچے کر کے تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے. اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کرو اس وقت کو، ہر امت کے پیغمبر کو ان کی امت کی گواہ کے طور پر لا کھڑا کیا جائے گا، آپ کی امت پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، رک جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے سر اٹھا کے کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے جا رہے، زار و قطار روئے جا رہے ہیں احساس ذمہ داری سے کہ قیامت کے دن مجھے گواہ بنایا جائے. اسی طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابی بن کعب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی بن کعب اللہ نے تمہارا نام لے کے مجھ سے کہا کہ قرآن سننا ہو تو ابی بن کعب سے سنو. زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. اس کائنات کا شہنشاہ میرا نام لے کے ذکر کیا ہو کہ میں قرآن پڑھوں. سورہ بینہ کی تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. سبحان اللہ، وہ کیا عظیم کرتے. تہجد کا موقع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے قدم رک گئے، ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سننے لگے. یہاں تک کہ جب سیر ہوئے تو آگے بڑھ گئے. صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ ابو موسیٰ کل رات کیا بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کیا ماحول تھا، جی چاہتا تھا کہ اور سنتا جاؤں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ سن رہے تھے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تھے لقد حبرتہ لک تحبیرا، اے اللہ کے نبی اس سے بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں. اگر آپ سنتے ہیں مجھے معلوم ہوتا تو اور اچھا میں پڑھتا، تاکہ آپ کی دعائیں لو، ریاکاری نہیں ہے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. پیارے نبی نے کہا کہ ابو موسیٰ آپ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی ہے. کتنا پیارا ماحول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہلکی سی آواز آ رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر رہے ہیں، بڑے زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. صبح ہوئی تو بلایا، کیا عمر کیا بات ہے، بہت زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی سوتے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. ابو بکر سے کہا کہ بہت ہلکا پڑھ رہے تھے. کہا کہ جس ذات کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو جو ہے میرے دل کی بھید کو بھی جانتی ہے، اس لیے میں ہلکا پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا بڑھائیے، عمر اپنی آواز کو تھوڑا کم کیجیے. وہ پیارا ماحول تھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کے گھر سے ہوتا تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی. اللہ کا رشتہ کتنا مضبوط تھا. اور آج ہمارے گھروں سے گانے کی آواز، میوزک کی آواز، فلم کی آواز، کیا گندی آوازیں ہمارے گھر میں ہوتی ہے. تو بتاؤ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے کیسے شامل حال ہوگی. فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف. کہا کہ میری امت میں 3 طرح کے عذاب آنے والے ہیں.
اللہ میری امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا کے ہلاک کرے گا، اور بعض لوگوں کے چہروں کو انسانی چہرے نے جانور کے چہرے بنا دے گا، ایسا عذاب دے گا، اور بعض لوگوں کو آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کب ہونے والا ہے؟ اذا ظہرت المعازف وکثرت القینات، کہا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے، یہ ناچنے والیاں، یہ گانے والیاں عام ہو جائے، اس عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تو حضرات، پہلے قرآن مجید کے سلسلے میں پڑھنا سیکھو، سننا سیکھو۔ سب سے بڑی بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ مبارک ہے وہ سینے جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بڑے بابرکت ہے وہ سینے جو اپنے اندر قرآن مجید اللہ کے کلام کو محفوظ کرتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انجینئر کو نہیں بلائے گا، لائر کو نہیں بلائے گا، ڈاکٹر کو نہیں بلائے گا، زیادہ جائیداد اور مال والے کو نہیں بلائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ اس آدمی کو بلائے گا، اس بچے کو بلائے گا، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس آدمی اور اس بچے کے سر پہ وہ تاج رکھے گا جس تاج کا کوئی اندازہ انسان کو نہیں ہو سکتا۔ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ، اور پوری میدان محشر میں ڈاکٹر کے ماں باپ کو، لائر کے ماں باپ کو، انجینئر کے ماں باپ کو نہیں بلایا جائے گا۔ میں ڈاکٹر کے خلاف نہیں ہوں، انجینئر کے خلاف نہیں ہوں، پہلے آپ قرآن کے داعی بنے، قرآن کے حافظ بنے، اس کے بعد دنیا کے سارے علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وَيُكْسَى وَالِدَا، ان کے دونوں والدین کو، ماں باپ کو ایسا اللہ جوڑا پہنائے گا جو دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے بہتر جوڑا ہوگا۔ کسے ملنے والا ہے؟ جو اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرتا ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 40 سال کے بعد انہوں نے حفظ کیا قرآن مجید کو۔ کوئی بڑی بات نہیں، حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حفظ نہیں کیے ہیں، کوشش تو کرو کہ ان سینوں میں جو ہے اللہ کی کچھ آیات تو آئیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہی آپ کے سینے میں نہ ہو۔ سورۃ الضحیٰ سے ناس تک کی آیتیں یاد کریں، آمن الرسول یاد کریں، آیت الکرسی یاد کریں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، دجال کا فتنہ۔ پیارے نبی نے کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ سوچو تو صحیح کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ کہا کہ پیارے نبی نے، اگر تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، اپنے سینے میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو محفوظ کر لیں۔ کتنے بڑے فتنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کلام اللہ، اس سے جڑ جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج یہ مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج یہ مسلمان، اس میں ذلت و قاری چھائی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے ہاتھ میں نسخے ہدایت کو رکھا ہے پر اسے کھولا نہیں، پڑھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، قیصر و کسریٰ، بڑی بڑی حکومتیں جنہیں حد شمار سے باہر کر رکھا تھا، انہیں کوئی انسانی نہیں سمجھتے تھے صحابہ اکرام کو، لیکن وہ صحابہ جب قرآن مجید کو نازل ہوا، اس کو تھام لیے، اس پہ عمل کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا، وہ رعب عطا کیا۔ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کا پتا پانی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ پاور اللہ نے صحابہ کو کیوں عطا کیا؟ آپ تاریخ پڑھیے، 50 سالہ قلیل سی مدت میں صحابہ نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ یہ فتح کرنا کیسے ممکن تھا؟ قرآن ہے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو تھاما، قرآن کی باتوں پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں عروج عطا کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن پڑھیے۔ زندگی میں جو قرآن پڑھے گا اسے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی نجات ملنے والی ہے۔ حضرات، تعلق باللہ کا ایک عظیم ذریعہ سورۃ المزمل میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے
اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، دنیا وما فیہا سے بیزار ہو کر، دنیا وما فیہا سے کٹ کر جو ہے اللہ کا ذکر کیجیے۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ، اہم نقطہ آپ غور کیجیے، جہاں بھی پورے قرآن میں اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے وہاں لفظ کثیر آتا ہے۔ کثیر کا معنی ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت رکھی گئی ہے۔ جو اللہ کو کم یاد کرتا ہے اسے منافق قرار دیا گیا۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقوں کی بدترین عادوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جس کے دل میں جس کی زیادہ محبت ہوگی اس کا تذکرہ زبان پہ آئے گا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ آپ کسی کرکٹ پلیئر کے جو ہے چاہنے والے ہیں، اس کی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی زبان پہ آئے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیے جس کی محبت آپ کے دل میں وہ زبان پہ تذکرہ ہوگا۔ واقعتاً آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیجیے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہا گیا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد کے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ مردہ ہے، اگرچہ کہ وہ چلتا پھرتا انسان ہے، اسے مردہ قرار دیا گیا۔ تو حضرات، تعلق باللہ کے یہ تین عظیم ذرائع ہیں، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی۔ تہجد کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، قرآن سے جڑ جانا، اللہ کے ذکر کو اپنے زبان پہ جاری رکھنا، اگر یہ تین اللہ کے تعلق کے مضبوط ذرائع ہیں، اگر اس کو ہم اپنائیں گے اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے متقی بندے بن جائیں گے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے دنیا والے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ سربلند رکھے گا۔ ایک کام کر لو، ایک کام ہونا ضروری ہے، ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے بن جاؤ، حقیقی معنوں میں ایمان والے بن جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب ایمان والے نہیں بنیں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ تعلق باللہ کے جو ذرائع ہم نے آج پڑھے ہیں سنے، اے اللہ اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔